عنوان ہے بشیرہ۔ گزشتہ 30 برسوں سے معیشت کی مشینوں میں بشیرہ روز پستا ہے تو ایک روٹی کماتا ہے۔ گزشتہ 30 برسوں سے معیشت کی مشینوں میں بشیرہ روز پستا ہے تو ایک روٹی کماتا ہے۔ مشینوں میں پسینے کو بشیرہ جھونک کر جب بھی تھکا ہارا بیچارہ اپنے گھر کو آتا ہے تو اپنے 4 بچوں کو تھکی ماندی نگاہوں سے ابھرتی ایک تھپکی کے سوا کچھ دے نہیں پاتا تو بس کہا بھرتا ہے۔ واہ واہ کیا خوبصورت روانی۔ مشینوں میں پسینے کو بشیرہ جھونک کر جب بھی تھکا ہرا بیچارہ اپنے گھر کو آتا ہے تو اپنے 4 بچوں کو تھکی ماندی نگاہوں سے ابھرتی ایک تھپکی کے سوا کچھ دے نہیں پاتا تو بس کہا بھرتا ہے۔ اسے معلوم ہے اتنا یہی حالات اس کے باپ کے بھی تھے۔ اسے معلوم ہے اتنا یہی حالات اس کے باپ کے بھی تھے۔ بشیرے کو بھی پڑھنا تھا مگر یہی روٹی بشیرے کی پڑھائی کی دشمن تھی، اور اب اس دشمنی کی زد پہ اس کے 4 بچے۔ بشیرے کو بھی پڑھنا تھا مگر یہی روٹی بشیرے کی پڑھائی کی وہ دشمن تھی، اور اب اس دشمنی کی زد پہ اس کے 4 بچے ہیں۔ بشیرہ چیخ اٹھتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میرے بچوں کو پڑھنا ہے، انہیں ہر دور پڑھنا ہے، مگر کیسے بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ بشیرہ سوچتا ہے۔ اچانک یوں ہوا ایک دن مشینوں میں پسینے کو بشیرہ جھونک کر آخر جب اپنے گھر کو لوٹا تو نہ اس کے ہاتھ خالی تھے نہ آنکھوں میں تھکاوٹ تھی، بس اس کے ہاتھ میں بستے کتابیں تھیں، کھلونے تھے، اور اس کے پیٹ پہ لپٹی ہوئی موٹی سی پٹی تھی۔ واہ 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 کیا کہنے میں۔ کراچی سے ہدایت صاحب خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام نظر سامعین کر رہے تھے۔ سامعین محترم درخواست گزار ہوں محترم جناب نسیم شیخ صاحب خوبصورتی کے ساتھ کلام پیش کرتے ہیں، ہر لفظ